اچھا سر، یہ ذرا بتائیے گا کہ پاکستان کا مستقبل آپ کو کیا لگتا ہے؟ جی پاکستان کا مستقبل دیکھیے، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مستقبل سے مایوس ہونے کا اختیار آپ کو نہیں. آپ صرف اگر اس کے مستقبل کو سامنے رکھ کے اپنی پالیسیز بنائیں تو اس کا مستقبل بڑا تابناک ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے مفادات کو اس کے مستقبل سے آگے رکھ کے پالیسیز بنائیں گے تو اس ملک کو بھی نقصان پہنچے گا، اس کے مستقبل کو بھی نقصان اور آپ کو بھی نقصان پہنچے گا. اچھا، ایک انڈیا کو ایک بڑے ملک کے طور پہ چائنا سے نہیں سیکھنا چاہیے تھا کہ ہمسایوں کے ساتھ کوئی پھڈے نہ بنائے اور لوگوں کی ترقی اور اپنی صنعتی ترقی پہ دھیان دے، بجائے یہ کہ آپ ہندوتوا کا ایجنڈا لے کے چلیں؟ اور آپ 5 دنوں میں جو پاکستان کے ساتھ آپ نے ہاتھا پائی کی، اس سے الٹا آپ پیچھے چلے گئے اور اپنی قوم کو بھی لے گئے پیچھے. یہ بات تو میں یہی کہہ رہا تھا نا کہ چائنا نے اقتدار میں آزاد ہونے کے بعد اپنے ملک کی معیشت کو بلڈ اپ کیا، اپنے ملک کے جو پرابلمز، آبادی کا پرابلم، سب سے بڑی بات یہ کہ بھوک، اتنے زیادہ لوگوں کو روٹی دینا، پھر انہوں نے اپنی آبادی کو کنٹرول کرنے کا پرابلم اس کو حل کیا، پھر لوگوں کو روزگار فراہم کیا، اور یہ ان کی بھی سمجھ میں آیا کہ بھئی اپنی معیشت کو جتنا مضبوط آپ کر سکتے ہیں اتنا اچھا ہے. چنانچہ انہوں نے کیا، اور آپ دیکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہی آزاد ہوئے تھے، بلکہ میرا خیال ہے کہ شاید کچھ مہینے بعد. اور آج وہ دنیا کی ایک انتہائی مستحکم معیشت بن کے سامنے آئیں. تو ہندوستان نے اس کے برعکس بڑے وعدے کیے، لیکن گریجولی وہ آ کے پھر اسی بات پر ٹک گئے کہ جی اقتدار میں کیسے رہا جائے. چنانچہ وہاں ایڈوانی، وہ کیا نام تھا، امبانی تو پیدا ہوئے، جن کے بیٹے کی شادی پر پتہ نہیں کتنے مہینے وہ. لیکن یہ ہے کہ وہاں وہ جو فٹ پاتھ پر بامبے کے لوگ رہتے تھے وہ آج بھی فٹ پاتھ پہ. تو یہ ہے، یہ ایک بڑا المیہ. ان کے پاس زر تو آیا لیکن ارتکاز زر نہیں ہو. تو یہ بہت ہی ویسی مثالیں ہیں. یعنی وہ لوگ کہتے ہیں اسلام کیسے پھیلا. آپ مجھے بتائیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں وہ کہتے ہیں نا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ کا سامان لے کے گلیوں میں گھومتے، کوئی زکوٰۃ لینے والا ہے. تو وہ کیوں ہوا؟ وہ اسی لیے ہوا نا کہ حضرت عمر نے اسلامی اصولوں کے فروغ پہ زیادہ توجہ دی بنسبت اپنی ذات کے، اپنے ذاتی مفادات پہ. تو یہ ہے. اچھا سر، اگر انڈیا اور پاکستان کی جو ہے وہ آپس میں صلح ہو جائے تو یہ دونوں ملکوں کے لیے بہت اچھا نہیں؟ بہت اچھا کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک راستہ ہے کہ آپ اگر ایک بلاک بن جائیں، سارک جیسے ہے کہ بنگلہ دیش اور انڈیا اور پاکستان اور افغانستان، اس میں ایران کو بھی شامل کریں، تو یہ ایک اتنا اسٹرانگ اکنامی بلاک بن سکتا ہے کہ میرا خیال ہے یورپین یونین کا مقابلہ کر سکتا ہے. سر میں تو آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا تھا، لیکن بارش کی وجہ سے ہاں میرا خیال ہے